اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس کہیے میرا پروردگار ان پہاڑوں کو گرد کی طرح اڑا دے گا، پھر زمین ایک صاف ہموار میدان سی کر دی جائے گی جس میں تم کسی قسم کی نہ ہمواری اونچ نیچ نہ دیکھو گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 105ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ سور پھونکا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ 2 سور پھونکے جائیں گے قیامت میں، ایک سور پر سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور دوسرے سور کے پھونکنے پر سب کے سب زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رحمان کے پکارنے پر آواز دیتے ہوئے فوراً پیچھے جائیں گے۔ اور قیامت کا جب حال اور نقشہ پیش کیا گیا تھا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اس میں سوال اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کا حال، تو پوچھنے لگے کہ پہاڑ تو اتنے اونچے اونچے، اتنے بڑے بڑے، اتنے مضبوط ہیں، زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجیے ان سے کہ وہ پہاڑوں کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہا سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو ہے رنگین دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پھر رہے ہوں گے۔ ایسا حال اللہ تعالیٰ کر دیں گے پہاڑوں کا۔ آج جو پہاڑ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں وہ پہاڑ اس دن نہیں ہوں گے، بلکہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا اس کو۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر نہ صرف پہاڑ بلکہ جو کچھ بھی زمین پر آج تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سب کا سب اڑا دیا جائے گا، سب کے سب زمین بوس کر دیا جائے گا۔ بڑی بڑی عمارتیں آج نظر آ رہی ہیں، اور درخت ہیں، اور دوسرے وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، جو کچھ بھی آج زمین پر نظر آ رہے ہیں۔ وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ کہا اللہ تعالیٰ نے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور وہ زمین پر کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل ہموار سیدھی پلین لینڈ ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، بالکل صاف میدان نظر آئے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کسی قسم کی اونچ نیچ اس میں نظر نہیں آئے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور پھر اس دن ایک پکارنے والے کی آواز پر جو پکارے گا تو لوگ دوڑ پڑیں گے دائی کی آواز پر، اور کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ نہ جائے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ رحمان کی ہیبت سے آوازیں پست ہوں گی، کسی کے منہ سے آواز نہ نکل سکے گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، تم اس وقت ایک ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکو گے۔ یعنی وہ وقت ایسا ہوگا اور بھیانک وقت ہوگا کہ لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی، اور کس کی آواز آئے گی سوائے اللہ رحمان کی آواز کی؟ کسی کی آواز نہیں آئے گی، اور لوگوں کی صرف پھسپھساہٹ سنے دے گی یا قدموں کی آہٹ سنائی دے گی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ رحمان خود سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار جواب آئے گا۔ سورہ مومن میں جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے آج کی۔ اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کہا ایک مقام پر، آج کسی کو اختیار نہیں دیا جائے گا، اور آج سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سارے احکامات اور حکم اللہ تعالیٰ ہی لگائیں گے، انہی کی سننی پڑے گی۔ اور اس وقت یہ ہوگا کہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے اس کے سامنے کسی کو اجازت دینے کا اجازت نہیں دی جائے گی، اور کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ بات کریں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون، اور اس دن یہ ہوگا کہ روح، جبرائیل امین اور سارے ملائکہ اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے،
کسی کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ صف لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال له صوابا، اور پھر بات بھی کیسی، بالکل درست بات کر رہے ہوں گے وہ لوگ، کوئی ایسی ویسی بات وہاں پر نہیں چلے گی، بلکہ رحمان جس کو اجازت دیں گے وہی منہ کھول سکے گا، وہی بات کر سکے گا، اور پھر بات بھی کرے گا تو بالکل اچھی اور درست بات کرے گا، ایسی ویسی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو اللہ نے سفارش کرنے کی اجازت دی ہو اور جس کے لیے اللہ سفارش سننا پسند کریں گے۔ اس آیت میں بڑی اہم بات آ گئی ہے عقیدے کے متعلق کہ سفارش اور شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کسی کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رحمان اجازت دے اور اس کو پسند فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے شفاعت کے تعلق سے کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی ہماری شفاعت اور سفارش کر دیں گے، فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم تو وہ اور ان بزرگوں کے نسبت سے ہیں اور ہمارا تعلق تو ان سے ہے اور ان سے ہے۔ لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری مرضی سے شفاعت یہ سفارش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کچھ منتخبہ لوگوں کو کہ اس دن سفارش کرو کہہ کر، تو وہ لوگ سفارش کر سکیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، امت کے صلحاء ہوں گے، حفاظ کرام ہوں گے۔ یہ لوگوں کو اور دیگر نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ تم آج سفارش کرو میرے بندوں کی۔ اور پھر ایسا نہیں کہ وہ جس کی چاہے سفارش کر رہے ہیں ان کو منتخب کرنے کے بعد نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی وہ سفارش انہی لوگوں کی کریں گے جن کو اللہ رب العزت پسند فرمائیں گے۔ کن کو پسند فرمائیں گے؟ اہل توحید کو پسند فرمائیں گے، جو اپنی زندگی بھر توحید پر رہا، شرک میں نہیں پڑا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہو گئے تھے وہ توبہ کی بغیر اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو وہ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اس کی شفاعت اور سفارش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں سے اس کی سفارش کروا کے اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ معاملہ سفارش کا ہوگا، وہ بھی قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں لوگ سفارش کے بھروسے پر تکیہ لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل قانون تو یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر کوئی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ شفاعت اور سفارش تو اس کے بعد کے معاملات ہیں، یہ تو استثنائی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو عمل کرنا چاہیے ایمان کے ساتھ، اور عمل اگر اچھا ہوگا تو اس کی وہاں پر قدردانی ہوگی۔ اس لیے شفاعت اور سفارش کے بھروسے پر نہیں بیٹھنا۔ اور پھر یہ تو قیامت والا معاملہ ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت اور سفارش کام آتی ہے، حالانکہ جو ہے دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، اس کے لیے خود آپ اپنے آپ دعا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، یعنی میرے بندے جب پوچھتے ہیں میرے تعلق سے کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود اپنے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور دیگر لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اپنے حق میں خود دعا کرنا، اور پھر اللہ کے جو نیک خدا ترست پرہیزگار اور متقی جو بندے ہیں، جو متبع سنت ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ جو زندہ بندے ہیں، جو دنیا میں زندہ چل پھر رہے ہیں، ان سے جو ہے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ سفارش ہے دنیا کی، یہ نہیں کہ جا کر کہیں پر مزاروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں پر اپنی درخواستیں لگا رہے ہیں کہ فلاں ہماری یہ حاجت ہے، آپ یہ حاجت پوری کر دیجئے، تو وہ حاجت پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیارات نہیں دے کر رکھے ہیں، اور ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، نہ صرف جا کر سفارش کرنے کے لیے بولا ہے، بلکہ منع کر دیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ یہ سفارشیں نہیں چلے گی۔ اس کے تعلق سے سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اور ان کی
اور وہ ان کو کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہہ دو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو باخبر کر رہے ہیں وہ جو بات جو اللہ کو نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے، یعنی جو اس قسم کی حرکتیں اور باتیں کر رہے ہیں ان کو بہت اچھا معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور کیا یہ اللہ کو جتلانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، یہ ایسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کو کچھ بھی اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی حاجتیں نہیں مانگ سکتے، منتیں مرادیں نہیں مانگ سکتے، آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ رب العزت پوری کرنے تیار ہے۔ ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تیار ہوں دینے کے لیے، اور کوئی مانگنے سے مجھ سے پیچھا چھڑائے گا، اعراض کرے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تیار ہیں دینے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، میں تیار ہوں میں دینے کے لیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما دیے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس لیے مجھ ہی سے مانگو اور کسی اور سے مت مانگو۔ اور پھر سفارش کے بعد ایک آیت اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ ان کے اگلے اور پچھلے تمام احوال جانتے ہیں، اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہ جو سفارش کا جو قانون مقرر کر دیا گیا ہے، جو طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس میں جو کنڈیشنز بتائے گئے ہیں کہ سفارش اور شفاعت سب کی نہیں ہوگی اور سب نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب کریں گے، جن کو اجازت دیں گے وہی کریں گے، اور دوسری شرط ان کی یہ ہوگی اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائیں گے وہی کریں گے۔ یعنی وہ منتخب کرنے کے بعد بھی وہ اپنی منمانی نہیں کریں گے، جس کی چاہے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کی چاہیں گے، جن کو پسند فرمائیں گے انہی کی سفارش کریں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی کی بھی اگر سفارش کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو تو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ اس کے کتنے بڑے بڑے جرائم ہوں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نہیں جانتا کہ کون انسان کیا 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 ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، دنیا میں اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کس کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا علم، اس کی بابت علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود یہ ڈیسائیڈ فرمائیں گے، فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے اور کس کے حق میں شفاعت کی اجازت نہ دی جائے، اور کون مستحق ہے یہ حضرات کی شفاعت کے۔ اس لیے وہ خود ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کر کے ان لوگوں کو کہیں گے کہ ان کی سفارش کرو، ان کی سفارش کرو۔ ورنہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سفید پوش لوگ بڑے عزت دار بن کے پھرتے ہیں، اور بڑے جو ہے ان کا روب اور دبدبہ اور معتبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو اگر سامنے لا دیتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ان کے تو مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے۔ ایسا ہی جو ہے بہت سے لوگ دنیا میں پھرتے ہیں جو جرم پہ جرم کرتے رہتے ہیں، ان کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیسے بڑے مجرم ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر کس مناقص کو سفارش کی اجازت نہیں دیں گے اور ہر کس مناقص کے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ علت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم محیط تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کیا ہے دنیا میں، اس کے جرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے جرم کی حقیقت کیا تھی، یعنی حیثیت کیا تھی، کس طریقے سے اس نے جرم کیے تھے، اور کتنے لوگوں کو اس نے ستایا تھا اور تکلیفیں پہنچائی تھی، کن کن کے حقوق مارے تھے۔ اگر ایسے ہی سفارش کر دی جائے گی تو پھر تو مجرموں کو جو ہے چھوٹ کر وہ چلے جائیں گے جنت میں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود جس کو پسند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون مجرم ہے اور کون جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے، تو اس طریقے سے ان کو اجازت دے دی جائے گی اور پھر وہ ان کے حق میں شفاعت اور سفارش کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔